لے کے گئے مرحوم، ان کو ان کی شہادت کے اوپر ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ افسوس کیا، اور ہم سب سے پہلے تو یہ جو کوئٹہ کے شہداء ہیں ان کو ایک ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف، ہمارے جس طرح سے جوانوں نے ہر جگہ کے اوپر، افسران نے قربانیاں دی ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے اور فلڈ ریلیف میں بھی جو کام کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اپنے جو ہماری جو افواج پاکستان ہیں اور ہمارے جو ایجنسیز ہیں اور جو باقی جو لوگ جنہوں نے یہ کام کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اور ہم اب شہداء کا جو یہ احسان ہے، قومیں کبھی بھی شہداء کا احسان تو نہیں اتار سکتی، جو اپنی جانوں سے قوموں کی زندگی جو ہے اس کے تحفظ لکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا سارے شہداء کے لیے جو ہے وہ ہماری ہمدردیاں ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے اہم موضوع آج پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا اجلاس منعقد ہوا، اور اہم ہے کہ میں آپ کو اس کے فیصلوں کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں۔ آج جو سب سے اہم معاملہ جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے گفتگو کی ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر جو ڈرون حملہ ہوا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری جو ہیں ان کو وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کہ یہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے کہ کیا اس ڈرون حملے کے لیے پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں استعمال ہوئی۔ اس بارے میں مختلف تھیوریز گردش کر رہی ہیں، اور یہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے جو متعلقہ وزارت ہے، فارن آفس ہے، ڈیفنس منسٹری ہے، وہ بڑی واضح طور کے اوپر پاکستان کی پوزیشن اس کے اوپر واضح کرے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر پہلے جو معاملات رہے ہیں اس کی پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہے، اور ہم قطعی طور کے اوپر یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ایک یہ حکومت آ کے جو بڑی مشکل سے افغانستان میں موجودہ جو حکومت ہے، طالبان حکومت ہے، جس سے ہمارے تعلقات اس وقت جو ہیں وہ بڑے بہتر تھے جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، تو اس طرح کے حملوں میں اگر پاکستان کی مدد اس میں شامل ہوئی تو وہ تعلقات پھر بگڑ جائیں گے، اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک واضح بیان آنا ضروری ہے، اور قوم کو اعتماد میں لیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے یا نہیں، پاکستان کی فضا استعمال ہوئی ہے یا نہیں استعمال ہوئی، اس کے اوپر قوم جو ہے وہ جواب چاہتی ہے، اور متعلقہ جو منسٹریز ہیں اور موجودہ حکومت جو ہے اس کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس پہ ہر پاکستانی جو ہے وہ بڑی تشویش کا شکار ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں جلد ملے گا، اور اگر یہ جواب نہیں ملتا تو اس کے اوپر پھر قوم جو ہے اس کو احتجاج کا حق حاصل ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بہت ہی جلدی میں ہے کارروائیاں کرنے کی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر کس قوم کے کسی شخص کو بھی اعتبار نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن ایک مکمل طور کے اوپر ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس کی یوٹیلٹی ہی ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام انتخابات کو بالکل مسترد کریں گے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کمیشن یہ انتخابات جو ہیں وہ کرا سکے، اور جس طریقے سے ایک نون لیگ کی ایک سبسڈری کا کردار ادا کیا ہے الیکشن کمیشن نے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اب بھی جو مہم چلائی جا رہی ہے تحریک انصاف کے خلاف، الیکشن کمیشن اس کا ایک بڑا بھرپور حصہ ہے، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو تبدیلی ہے وہ ناگزیر ہے۔ کل جو ہے کچھ بیانات آئے جس میں انہوں نے کہا گیا کہ ہم اگر صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کچھ سنجیدگی سے یہ گفتگو نہیں ہو رہی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انتخابات ہیں اس کے بغیر ملک میں نہ تو سیاسی استحکام آئے گا، نہ ہی معاشی استحکام آئے گا،
اور سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے واحد راستہ انتخابات کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ہم نے اس حکومت کو بہت موقع دیا ہے اور ہم نے سوچا کہ یہ حکومت خود ہی جو پنجاب کے نتائج آئے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی بھی کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو وہ یہ فیصلہ کرتی کہ وہ عوامی مینڈیٹ کے سامنے سر جھکائے گی اور عام انتخابات کا اعلان کرے گی، لیکن یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے کے اوپر بالکل تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اوپر آج جو ہماری سیاسی کمیٹی ہے اس نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہم اسلام آباد میں ایک بڑے اجتماع کی جو تاریخ ہے اس کا تعین کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا جلسہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا، اور اس جلسے کے بعد میں ہم ڈیڈ لائن دے دیں گے اس حکومت کو کہ وہ کب تک جو ہے وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے، اور اگر نہیں تحلیل کرتی تو پھر اس کے بعد نتیجے میں جو راست اقدامات ہیں وہ اسی جلسے میں ہم بتا دیں گے۔ لیکن اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے، اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اگر عقل نہیں آئی اور وہ انتخابات کا اعلان نہیں کرتے تو پھر وہ تحریک انصاف کے اگلے اقدامات کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس سے زیادہ وقت دینا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا بالکل جو ہے وہ تختہ کر دے گا، ملک کی جو ایک سیاست ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس لیے ہم اس حکومت کو اس سے زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے، ہم عدالت میں ہیں اور اصولی طور کے اوپر عدالت کے نوٹس کے بعد الیکشن کمیشن کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے تھا، اور 16 اگست تک جو شیڈیول ہے وہ روکنا چاہیے تھا، اور یہی توقع کا اظہار کیا تھا جج صاحب نے جب انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا یہ کیس۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کی محبت میں نہ اس کو عدالتوں کی پرواہ ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کسی اپنے جو ٹریڈیشن ہے، روایت ہے، اس کی پرواہ ہے۔ وہ ہر صورت میں جو اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی، نون کی، ان کی مدد میں آگے جانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اقدامات جو ہے وہ ہر قدم جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور جس جلدی میں جس صورت کے ساتھ انہوں نے شیڈول کا اناؤنس کیا ہے ان انتخابات کا، اس نے عدالتی احکامات کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ہم عدالت میں ہیں اور عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے تمام استعفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں۔ اسپیکر قاسم سوری جو ہیں وہ تمام استعفے منظور کر چکے ہیں۔ موجودہ اسپیکر کے پاس نظر ثانی کا، ریویو کا کوئی اختیار ہے نہیں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون کی ایک سبسڈری کے طور کے اوپر کام کرے اور وہ پیس میل میں یعنی ٹکڑوں میں استعفے قبول کرنا شروع کر دے۔ وہ اس کا مقصد صرف ہو کہ وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کی مدد کر سکے کہ وہ دھاندلی کریں ان سیٹوں کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو انتخابات ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کا نوٹس لے گی اور ہمیں جو ہے وہ انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلا فیز ہے ہماری جدوجہد کا وہ اب شروع ہو چکا ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم جو اگلا ہمارا لائے عمل ہے اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا 1 ماہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو جو وفاق میں اسلام آباد میں حکومت ہے اس کو وقت جو ہے وہ نہیں دیں۔ سر یہ جو آپ نے 48 گھنٹوں میں بات کی کہ آپ بڑا تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ محض صرف ایک جلسہ ہی ہوگا یا پھر اس کے آگے بھی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اگر جائیں گے؟ 48 گھنٹے میں دیں نا، پھر 48 گھنٹوں میں بتاتے ہیں اور کیا کیا کریں۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافی لے رہا ہوں بیان ہے آئی ایس پی آر کی ڈی جی کی طرف سے کہ جو سانے رسبیرہ ہوا ہے اور ان کے شہداء ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی ہے، اس کی آپ مذمت کریں گے؟ اور تحریک انصاف کے اوپر ڈائریکٹلی نام آیا ہے؟ نہیں، ہم بڑی سخت اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی کیمپین کر رہے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے، اور جو ایک گروپ کے صحافی تھے
उन्होंने बड़ी छोटी जो फॉलोअर्स थे उनको रीट्वीट किया, जिसके बाद ये कैंपेन बन गई। और उन दोनों सहाफ़ियों को ये नहीं करना चाहिए था जो एक बड़े ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और मेरा ख़्याल है कि इसके पीछे ऐसे हिडन हाथ हैं जिनका पहले भी जो रहे हैं मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में, उनका भी बहुत हाथ। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि 9 जो हल्के हैं वहाँ पर खुद से इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप नहीं समझते कि आपका वोटर इस सूरत में किस चीज़ पे आके वोट दे के जब उसको ये फील हो कि एक बार तो फिर से इस्तीफे सामने आ जाने और ये तो अब रिपीट साइकिल चलता रहेगा इलेक्शन। हमारा वोटर तो दूसरा जो कौम और मुल्क के जो फंड्स हैं उनका जो इतना ज़्यादा नुकसान होगा उसके हवाले से प्लीज़ क्या। मुल्क का नुकसान तो रोज़ाना कर रही है। जब तक ये PDM की हुकूमत मुल्क के ऊपर मौजूद है, मुल्क की मईशत जो है उसको शदीद नुकसान पहुँचेगा। और ये जिस तरीके से इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं उस तरह इलेक्शंस होना मुमकिन नहीं है। हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है और इसीलिए हम ये तवज्जो दिला रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस के अलावा कोई हल है नहीं। खाली मैदान क्यों नहीं छोड़ा जा रहा जब जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, आज गवर्नर पंजाब की तरफ से जो कल बयान आया था कि वो वोट टेकिंग के लिए तैयार हो गए हैं तमाम लोगों के, ये जज्बा है खैर सगाली का, आप इसको कैसे वेलकम करते हैं? गवर्नर का आईनी फ़र्ज़ है, इसमें गैर सगाली वाली तो कोई बात नहीं है। उन्हें अगर वो नहीं लेते तो स्पीकर लेंगे। और दूसरा, खाली मैदान वाली हसरत जो है वो लेके ये इस्लामाबाद से जाएंगे, खाली मैदान नहीं मिलना। चौधरी साहब ये बताइए कि इस हफ्ते इमरान खान साहब ने और आपकी जमात ने कहा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हम आगे जनरल इलेक्शन अगर आते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक में। तो ऐसे में आज आपने फैसला किया है कि उनके होते हुए ही रहे, तो बयानिए की क्या ताकत रहेगी कि जब एक तरफ हमने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे। हमने हमेशा ये कहा कि इस इलेक्शन कमीशन को इलेक्शनों से पहले हटा लेंगे। सर आपने गारंटियों तक आ रहा है कि ये हो जाए तो इलेक्शन होता है, असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन कोई बातचीत का वे आउट नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। डेडलॉक उसी तरह है, कोई देखें पॉइंट कहाँ से निकलेगा? बात कौन शरीफ की नायली ख़त्म करने के हवाले से बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है। शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं और उसकी जो है वो अर्ली डेट जो है वो दें, उसके बाद वो दावत दें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। कोई आप सालिस बनाना चाहते हैं किसी वजह से? ज़रूरत कोई नहीं है। सालिस जो है वो तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक फ्रेमवर्क है, आइन मौजूद है, सालिस की क्या ज़रूरत? नून लीग के मलिक अहमद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था स्टार्ट में कि हमें न्यूट्रल ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो न्यूट्रल है, तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वो किन न्यूट्रल ने आपको कहा था कि न्यूट्रल नाम बताइएगा। अहमद को पता है, अहमद को पता है किसने। अच्छा, कल जो आपने जमा करवाई है सर यादाश्त, तो किसको दे दी इलेक्शन कमीशन के साथ? इलेक्शन कमीशन सारा ही फ्रॉड है ऊपर से नीचे तक।